أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا يحزنک قولهم، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے کچھ زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض وہ بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے، تحقیق کہ اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کی شرک کے تعلق سے بیان کیا ہے، یعنی یہ پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، تو گویا کہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ محض ظن اور گمان ہے اور یہ قیاس کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ لے لیجئے، جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، خاص کر کے غیر مسلم میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کرنا، یہی بہت بڑی دعوت ہے۔ اور اس وقت جو ہندوستان کے اندر جو سب سے جو دعوت و تبلیغ کا کام جو سب سے زیادہ ہو رہا ہے، کر رہے ہیں، وہ عمر آباد دارالسلام کے علماء کرام ہیں جو پھرتے رہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ جانا ہوا، مئو کی سرزمین میں آئے تھے، تو جب کسی کے پاس گئے ہم لوگ اور اس کو جب دعوت دیا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن کسی کی تصویر ہونا سامنے۔ تو یہی چیز جب کفار مکہ، مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ جب تم سب کچھ بات اقرار کرتے ہو، اعتراف کرتے ہو کہ ہاں اللہ ایک ہے، تنہا ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کے پھر یہ اس مورتی کی اور اس بت کی کیوں تم عبادت کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں، تو وہ ایک قیاس لگاتے ہیں کہ یہیں وہ بت سامنے ہونا ضروری ہے، تو وہی قیاس کرتے ہیں، حالانکہ قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات تنہا ہے، لا شریک لہ ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ آج اگر انسان اپنے عقل و فہم، دماغ کو اگر صحیح استعمال کرے، صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے اگر استعمال میں لائے، تو یقیناً اس پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اپنے دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے تھے، صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے تھے۔ صحیح طریقے سے اگر استعمال میں لائے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں واحد ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، یہ ساری چیزوں میں، ساتوں آسمان ساتوں زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ تنہا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پھر عبادت میں دوسرے کو کیوں پکارتے ہو؟ جب آسمان و زمین میں جتنی چیزیں پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو پھر تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟
کیوں تم دوستوں کے پاس جاتے ہو؟ آج کی حالت کے اعتبار سے مثال یہ لے لیجیے، آج جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے جو گنڈے تعویذ کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، یا اور کوئی دوسرے کو شریک ٹھہراتے، ان کے پاس آج لوگ جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ روحانی علاج اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ آپ کو کوئی اگر چھوٹی موٹی بیماری ہے، آپ یا بڑی سے بڑی بیماری بھی اگر اللہ نے بیماری دی ہے تو اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے، لیکن آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہے دوا، ایک ہے دعا، یا تو آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں یا تو پھر آپ دعاؤں میں شامل کریں اللہ رب العالمین کے کہ اللہ تو نے جو بیماری دی ہے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تو اس طریقے سے، اور نہیں تو کم سے کم انسان سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان اللہ کو چھوڑ کر کے، روحانی علاج کو چھوڑ کر کے ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور اسے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، اور گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں نہ جانا دھاگا اور تعویذ اور کیا کیا لٹکائے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سب صحیح نہیں ہے، جو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ یہ رات بنائی اللہ نے آرام کرنے کے لیے، لیکن آپ کے یہاں اکثر آندھرا پردیش میں اور حیدرآباد میں لوگ رات بھر جاگتے ہیں، الا ماشاءاللہ جو لوگ سو جاتے ہیں 10 بجے، 10:30 بجے، بقیہ طور پر باقی اکثر اور خاص کر کے نوجوان طبقہ جو رات کے 2-2، 3-3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں جس گلی سے نماز پڑھنے آتا ہوں اس گلی میں بھی میں کئی دن سے کچھ نوجوان بچوں کو دیکھتا ہوں کہ مسلسل موبائل چلاتے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ گھر میں جا کر کے سو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اس طریقے سے رات جو اللہ رب العالمین نے سکون کے لیے بنایا ہے، آرام کے لیے بنایا ہے، ہم رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ کہ انسان کی کوئی مجبوری ہو، مجبوری یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ہے یا اور کوئی پریشانی میں ہے تو رات جاگتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خواہ کوئی کام نہیں ہے رات بھر جاگنا، یہ قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے منع کیا ہے تاکہ انسان رات میں آرام کرے اور دن بھر پھر وہ اپنی روزی روٹی میں پھیل جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور